پیش خدمت ہے سلسلہ وار ناول وہ ایک پری ہے، تحریر ریحانہ امجد بخاری، قسط نمبر 10۔ ویٹر چائے رکھ کے جا چکا تھا۔ 2 منٹ کے لیے دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ بہت اچھے دن تھے، بہت انجوائے کیا، خاص طور پر فہیم کی بتاؤ یار گل بنتی ہے کو ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے نعیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اذان بھی مسکرا دیا۔ یار اذان، ایک بات یاد آئی، وہ ہمارے ساتھ ایک لڑکی کام نہیں کر رہی تھی شروع میں؟ کیا نام تھا اس کا؟ نعیم نے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے 2 انگلیوں کی مدد سے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ اذان نے غور سے نعیم کے چہرے کی طرف دیکھا اور گویا ہوا۔ ماہم کی بات کر رہے ہو؟ ہاں وہی، ماہم کی بات کر رہا ہوں۔ یار بڑی عجیب لڑکی ہے وہ۔ نعیم کے انداز میں بے ساختگی تھی۔ اذان کی تمام حسیات سمٹ کر جیسے کانوں میں آ گئی تھی۔ اس کی پوری توجہ نعیم کے الفاظ پر مرکوز ہو گئی، لیکن بظاہر لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، کیوں؟ کیا ہو گیا اسے؟ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ اس نے ٹیم کے تمام لڑکوں کو اپنا سیل نمبر دیا تھا۔ نعیم ذرا دیر رکا تو اذان بولا، ہاں جانتا ہوں۔ تو کیا یار، بس میں نے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دن تک تو بڑے دوستانہ ماحول میں بہت اچھے انداز میں گپ شپ ہوتی رہی، لیکن پھر بات بگڑ گئی۔ نعیم ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گیا۔ اس بار اذان کو نعیم کی خاموشی سے الجھن ہوئی تھی اور اس کا اظہار بھی اس نے کر دیا۔ ہوا کیا یار؟ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ کھل کے بتاؤ، اذان نے جھنجھلا کر کہا۔ یار ہونا کیا ہے، اچھی خاصی روز بات ہوتی تھی، اور تم تو جانتے ہو جب 2 لڑکا لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے تان ملاقات پر ہی آ کر ٹوٹتی ہے۔ حسب دستور جب میں نے ماہم سے ملاقات پر اصرار کیا تو موصوفہ ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ کہنے لگیں، ہم نے فیملی ممبر کی طرح ایک ساتھ ٹیم ورک کیا تھا اور آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہوئے اپنا سیل نمبر دے دیا۔ اب اگر آپ مجھے کال کرتے ہیں تو اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ میں آپ کی بات سنوں اور بساط بھر آپ کی باتوں پر توجہ بھی دوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں کہ میں آپ سے سڑکوں اور پارکوں میں ملاقات کروں۔ اگر میں نے دوستانہ انداز میں آپ سے بات چیت کر لی تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز بھی نہیں کہ اب ہم باقاعدہ سے ٹائم سیٹ کریں اور ڈیٹ ماریں۔ یہ سب بتاتے ہوئے نعیم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اذان اندازہ نہیں لگا سکا کہ اسے اتنا غصہ کیوں آیا ہے، مگر نعیم کی اگلی بات سن کر اس کی یہ الجھن دور ہو۔ محترمہ فرما رہی تھی، ایک بات کان کھول کر سن لیں مسٹر نعیم، میں کوئی لوز کریکٹر لڑکی نہیں۔ آپ نے میرے بارے میں بہت غلط اندازہ لگایا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آئندہ میرے نمبر پر فون مت کیجیے گا۔ یہ انداز ہیں ان لڑکیوں کے، پہلے نمبر بانٹتی ہیں پھر نخرے دکھاتی ہیں کہ فون نہیں کیجیے گا۔ نعیم نے ماہم کے انداز کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ ہا 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 ہا۔ اذان کے حلق سے ایک بے ساختہ قہقہا آزاد ہوا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات؟ یہاں میرا خون جل رہا ہے اور آپ کہکہے لگا رہے ہیں، نعیم تل ملائے ہوئے انداز میں بولا۔ او سوری، اذان نے جلدی سے معذرت کی، پھر تسلی دیتے ہوئے بولا، یار اس میں اتنا خون جلانے کی کیا بات؟ اس نے صحیح تو کہا، تم نے اندازہ لگانے میں غلطی کی۔ ہر لڑکی اس مزاج کی نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کسی کی بات سے کسی کی شخصیت کا جو امیج آپ بنا لیں وہ ویسا ہی ہو۔ کہہ کر اذان نے چائے کا کپ جو رکھ دیا تھا اٹھایا اور سلسلہ کلام دوبارہ جوڑتے ہوئے بولا، ویسے جو بھی ہے تمہاری بات سن کر مزہ آ گیا۔ اذان نے نعیم کی لمبی چوڑی گفتگو سن کر مسکراتے ہوئے کہا اور مزے سے چائے کے سپ لینے لگا۔ چائے کا کپ جلدی سے ٹیبل پر رکھ کر مختارہ نے صحن کی طرف دیکھا۔ باہر سے ذکیہ بیگم کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ بسم اللہ، جی آیانو۔ مختارہ نے پہلے تو حیرت سے ان دونوں کو دیکھا، پھر لپک کے ذکیہ بیگم کی طرف بڑھی اور گرم جوشی سے انہیں گلے لگا لیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ لوگ آ گئے، میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ فیضی صاحب کی طبیعت کافی خراب ہے، ابھی فدا ڈاکٹر کو لینے گیا ہے۔ ہاں فدا نے بتایا ہے، اسی نے تو دروازہ کھولا تھا، ذکیہ بیگم نے آہستگی سے کہہ کر ادھر ادھر دیکھا۔ ان کی نظریں فیضی صاحب کو تلاش کر رہی تھی۔ ان کا انداز دیکھ کر مختارہ بولی، آئیں ادھر آ جائیں۔ مختارہ انہیں لیے دوسرے کمرے میں داخل ہوگی۔ نرم و گداز بستر پر بے سدھ پڑے فیضی صاحب کو دیکھ کر ذکیہ بیگم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ انہوں نے اذان کو دیکھا، وہ بھی فیضی صاحب کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بے حد کمزور لگ رہے تھے۔ بابا جانی،
अजान ने बेड पर आहिस्तगी से बैठकर उनको पुकारा। बंद पलकों में कुछ जुम्बश हुई थी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कल कुछ तबीयत बेहतर हुई थी। कल डॉक्टर आया था तो उसने बताया था कि बुखार की हालत में बारिश में भीगने से इन्हें डबल नमूनिया हो गया है। दवाएं लिखकर दी थी, मगर खाली पेट दवाएं क्या असर करेंगी। आज फिर बुखार हो गया तो मैंने फिदा को भेजा है कि डॉक्टर को बुला के लाए। डॉक्टर ने ठंडी चीज़ों का सख्ती से मना किया था। कहा था कि अंडा बॉयल करके दें, मगर फैजी साहब रात में भी जिद करते रहे, ठंडा पानी मांगते रहे। कहते हैं दूध सोडा दो। आप बताएं कैसे दूं? हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। हम इनके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। समझ से बाहर है, फैजी साहब की माने या डॉक्टर की। अब आपको देखकर मेरी जान में जान आई है। हमारा कहा तो ये मान नहीं रहे, आपकी बात ही मानेंगे। मुख्तारा ने आहिस्ता आहिस्ता ज़किया बेगम को परेशानी से बताया। बाबा जानी, इस बार अजान ने उनकी पेशानी पे हाथ रखकर धीरे से पुकारा। फैजी साहब ने बमुश्किल आंखें खोलकर देखा और अजान को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने बेसाख्ता उठने की कोशिश की, मगर नकाहत के बायस उठ नहीं सके। अजान ने सहारा देकर उन्हें उठाया और उनकी पुश्त पर तकिया रखकर उन्हें बिठा दिया। अजान से होती हुई उनकी नज़रें ज़किया बेगम की तरफ गईं। उनके होंठों पर लर्जिश हुई। फिर लड़खड़ाई हुई आवाज़ में बोले, बेगम, तुम कब आई? बस अभी अभी। ये आपने अपनी क्या हालत कर ली है? ज़किया बेगम ने खफगी से कहा और उनके बेड के करीब कुर्सी के सीट के उस पर बैठ गईं। अरे वाह ज़किया बहन, आज 3 दिन बाद फैजी साहब की आवाज़ सुनाई दी है। आपका चेहरा तो जादुई हैसियत रखता है। मुख्तारा की बात सुनकर फैजी साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं भी तो आया हूँ, अजान ने उनकी तवज्जो खुद पे ना पाकर निरोठेपन से कहा। फैजी साहब ने एक नज़र अजान की तरफ देखा और कपकपाते हुए उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। अजान ने उस हाथ को चूमते हुए पूछा, कैसी तबीयत है बाबा? तुम लोगों को देख लिया, अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इस बार फैजी साहब का लहजा खासा संभला हुआ था। मुख्तारा बता रही हैं आप कुछ खाते पीते नहीं, क्यों? ठीक नहीं होना आपने? ज़किया बेगम के लहजे में शिकवा ही शिकवा था। फिर वो पलटकर मुख्तारा से मुखातिब हुई। मुख्तारा बहन, कुछ खाने को लाएं? देखती हूँ कैसे नहीं खाती। जी अभी लाई। मुख्तारा जल्दी से पलटकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात थे। फैजी साहब की संभली हुई हालत देखकर उसे बहुत सुकून हुआ था। कुछ ही देर बाद वो कमरे में दाखिल हुई। ये लो ज़किया बहन, दूध में बाकर खानी डाल के ले आई। मुख्तारा ने प्याला ज़किया बेगम को थमाते हुए कहा। ज़किया बेगम ने चमचा भरकर फैजी साहब के मुंह की तरफ बढ़ाया। फैजी साहब ने बेचारगी से अजान की तरफ देखा, मगर अजान ने कंधे उचका दिए। नाचार फैजी साहब को मुंह खोलना पड़ा। अभी 2-3 चमचे ही उन्होंने खाए थे। इसी दौरान हल्की सी दस्तक देकर फिदा अंदर दाखिल हो गया। मैं डॉक्टर साहब को ले आया हूँ, उन लोगों से कहकर फिदा ने बाहर झांका। आइए डॉक्टर साहब। फिदा ने मेडिकल बॉक्स उठाकर बेड की साइड मेज पर रख दिया। ज़किया बेगम हटकर दूर खड़ी हो गई। अजान ने खड़े होते हुए डॉक्टर साहब के लिए कुर्सी खींचकर बेड के सामने कर दी। डॉक्टर साहब ने बैठकर पहले उनकी नब्ज चेक की, फिर टेम्परेचर चेक किया, फिर स्टेथोस्कोप इनकी पुश्त पर जमाते हुए कहा, लंबे लंबे सांस लें। डॉक्टर ने चंद लम्हे में अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली और फिर एक कागज़ पर नुस्खा लिखकर फिदा की तरफ बढ़ा दिया। आज तो इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर लग रही है, मगर आप इनकी खुराक की तरफ खसूसी तवज्जो दें और इसके साथ ही ये दवा जो मैंने लिख कर दी है इन्हें बाकायदगी से खिलाएं। अल्लाह बेहतर करेगा। कहकर डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप बैग में रखा और खड़े हो गए। अजान ने फिदा के हाथ से वो नुस्खा ले लिया था। फिदा बैग उठाकर डॉक्टर साहब के साथ ही बाहर निकल गया। मैं ये दवा लेकर आता हूँ, अजान ने ज़किया बेगम की तरफ देखते हुए कहा और बाहर जाने के लिए मुड़ा। रुको अजान, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी क्या है? अभी मेरे पास बैठो। फैजी साहब की नकाहत ज़दा आवाज़ बुलंद हुई तो अजान जाते जाते रुक कर बेड के कोने पर टिक गया। ऐसा कैसे चलेगा? ना आप खाना खाते हैं और अब दवा लेने जा रहा है तो उसको भी मना कर रहे हैं। एक बात ध्यान से सुन लें, आपको खाना पीना भी पड़ेगा और दवाएं भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ज़किया बेगम ने मोहब्बत भरी धौंस से कहा। बस बेगम, दवाएं खा खा कर ज़बान पर छाले पड़ गए हैं और कुछ खाने को तो दिल ही नहीं करता। अंदर जैसे आग लगी हुई है, प्यास नहीं बुझ रही। लगता है अंदर चावल की फसल उगाई है। फैजी साहब के होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी।
ان کی بات سن کر سبھی مسکرا دیے۔ مختارہ تو جیسے خوشی سے نہال ہو گئی۔ فیضی صاحب مختارہ کے چہرے کی طرف ایک نظر ڈال کر ذکیہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرو بیگم صاحبہ، ان لوگوں نے میرا بڑا خیال رکھا، میری بڑی خدمت کی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ بستر پر لیٹے لیٹے بیزار ہو گیا ہوں، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، جی چاہتا ہے کہ اڑ کر گھر پہنچ جاؤں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ابھی میں ٹرین کے سفر کے قابل نہیں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اگر آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو میں ابھی پرائیویٹ گاڑی کا ارینج کر لیتا ہوں، آرام سے چلیں گے۔ اذان نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے محبت سے معمور لہجے میں کہا، ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ ابھی تو آپ لوگوں کی تھکن بھی نہیں اتری ہوگی اور آپ فیضی صاحب کو لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو آئے ہیں، 1-2 دن رکیں، اس دوران فیضی صاحب کی طبیعت بھی مزید سنبھل جائے گی، پھر آرام سے چلے جائیے گا۔ مختارہ مہمان نوازی پر اتر آئی، لیکن فیضی صاحب نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کمزور لہجے میں کہا، نہیں مختارہ، ضد مت کرو، کل کس نے دیکھی، سارا مسئلہ وقت کا ہی تو ہوتا ہے، اور کون جانے دوبارہ وقت ملے نہ ملے، اور میں یہ وقت اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ فیضی صاحب کے لہجے میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ مختارہ جو ان کے قریب ہی کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے لرز کے رہ گئی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اتر آئی۔ اللہ نہ کرے فیضی صاحب، ابھی آپ نے بچوں کے ساتھ بھی بہت سا وقت گزارنا ہے، اور ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، مہمان کو آخر ایک دن جانا ہی ہوتا ہے، تم بھی زیادہ اصرار نہیں کرو، جاؤ اذان، اگر تم کوئی انتظام کر سکتے ہو تو کرو۔ اذان نے ایک نظر ذکیہ بیگم کی طرف دیکھا، پھر چند لمحوں کے لیے اس کی نظریں مختارہ کے چہرے پر رکیں جہاں رنجیدگی تھی، پھر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بمشکل 10-15 منٹ بعد ہی اذان کی واپسی ہو گئی تھی، وہ بہت عجلت میں تھا۔ اس نے ذکیہ بیگم کو مخاطب کیا، میں گاڑی لے آیا ہوں امی جان، تیاری کر لیں۔ تیاری کیا کرنی ہے، بس چلو، ذکیہ بیگم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ یہ دیکھ کر مختارہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکی اور بآواز بلند پکارا، فدا، فدا، ذرا ادھر آؤ۔ جی امی۔ فدا چند لمحوں بعد کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا، اذان کے ساتھ فیضی صاحب کو سہارا دے کر گاڑی تک لے جاؤ۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ لوگ گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ فیضی صاحب کو دائیں بائیں فدا اور اذان سہارا دیے باہر لے کر جا رہے تھے۔ ذکیہ بیگم اور مختارہ سست قدموں سے ان کے پیچھے چل رہی تھیں۔ ڈرائیور نے ان لوگوں کو آتے دیکھ کر تیزی سے باہر نکل کر عقبی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اذان اور فدا نے انہیں آرام سے نشست پر بٹھایا۔ ذکیہ بیگم نے مختارہ سے گلے ملنے کے بعد فدا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گھوم کر دوسری جانب کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اذان گاڑی کا دروازہ بند کر کے مختارہ کی طرف بڑھا اور ان کے سامنے سر خم کر دیا۔ مختارہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے دعاؤں سے نوازا۔ اس سے دعائیں لے کر وہ فدا کی طرف مڑا اور اس سے معانقہ کر کے فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تو مختارہ اور فدا جلدی سے گاڑی کے عقبی دروازے کی طرف پہنچے اور کھڑکی میں سے فیضی صاحب کا کپکپاتا ہوا ہاتھ برآمد ہوا۔ مختارہ نے جلدی سے اپنا سر آگے کر دیا۔ فیضی صاحب نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر رکھا، اس کے بعد فدا نے سر جھکا دیا تو فیضی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی سبک روی سے آگے بڑھ گئی۔ کہانی ابھی باقی ہے، پھر ملتے ہیں اگلی قسط میں، صرف داستان کدا پر۔